اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ہماری بحث چل رہی تھی نصوص امامت کے بارے میں۔ نصوص یعنی وہ دلیلیں کہ جو امام کی امامت پر دلیل ہوں۔ دیکھیں مولانا، آج بات ہے ہمارے پاس حدیث نقباء بنی اسرائیل۔ نقبہ جانتے ہیں کس کی جمع ہے؟ نقیب کی، صحیح ہے۔ کیا تھا؟ 12 خلفاء کی حدیث کی وضاحت کرنے والی احادیث میں وہ حدیث بھی شمار کی جا سکتی ہے جسے احمد ابن حنبل اپنے ہیں کہ ان کے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ ان کے پیروکار کیا کہلاتے ہیں؟ حنبلی نے اپنے مسند میں مسروق سے نقل کیا ہے کہ مسروق کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سنا رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا، آپ حضرات یعنی صحابہ نے اس امت کی رہبری کرنے والے خلفاء کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا ہاں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر 12 خلیفہ۔ جب خلیفہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول نے کیا فرمایا؟ نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر خلیفہ۔ 1 نمبر کی حدیث پہ آ جائیے مولانا، مسند ابن حنبل جلد 1 صفحہ 398 سے 406، ینابیع المودہ صفحہ 445۔ ینابیع المودہ کی مولانا کافی معلومات میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سلمان قنوسی کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں فضائل اہل بیت بھرے ہوئے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، امام ابھی جو پڑھ بھی رہا تھا کلاس میں، وہ امام زمانہ ولادت سے ظہور تک، تو اس میں بھی کافی روایتیں جو ہیں کس سے لی گئی ہیں؟ ینابیع المودہ سے لی گئی ہیں۔ یہ اصل کتاب میرے خیال سے عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سلمان قندوزی، کیا نام ہے ان کا؟ مصنف سلمان قندوزی، ہاں بہت اچھی کتاب ہے، فضائل سے بھرپور اور اہل سنت ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 12 افراد پیغمبر کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے اور ان کی خلافت نص کے ذریعے ثابت ہے، اس لیے کہ نقباء بنی اسرائیل خدا کی جانب سے منتخب ہوتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ صحیح ہے، بنیادی طور پر جو خلیفہ یا حکمراں لوگوں کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں یا بغاوت اور طاقت و قوت کے ذریعے حکومت حاصل کرتے ہیں، ان کی تعداد مشخص و معین نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھئی ملک میں بغاوت ہو گئی اور ان میں سے ایک حاکم بن گیا، یا لشکر نے چڑھائی کی، طاقت آپ کے پاس تھی، آپ کے حق میں لوگ تھے اور آپ حاکم بن گئے، لیکن ان کی تعداد کیا معین ہوتی ہے؟ کتنے ہوں گے؟ تو یہ تو عام مسئلہ ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ صحابہ اس کے بارے میں سوال کرتے، البتہ چونکہ ان کے سوالات دینی رنگ کے لیے تھے لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سوال سے ان کی مراد وہ خلفاء تھے جو خدا کی جانب سے ملت اسلامیہ کی امامت و رہبری کے ذمہ دار تھے۔ نویں حدیث ہے حدیث ثقلین، کہ اس سے قبل منابع شیعہ کی بحث میں اس حدیث کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے اور وہاں عرض کیا جا چکا تھا کہ یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث ثقلین کون سی مولانا یاد آیا؟ فیکم الثقلین، عصمت پہ دلالت کیسے تھی؟ ہاں کہ دو چیزیں جو چھوڑی ہیں، اہل بیت اور قرآن کے مساوی قرار دیا ہے، تو جب تک قرآن ہے تب تک اہل بیت ہیں، اس میں تحریف ممکن نہیں، تو ان کے اندر بھی کوئی کسی طرح کی، صحیح ہے، اس سے استدلال کیا گیا تھا۔
عصمت پر دلالت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی مرجعیت اور علمی رہبری ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مزید اس نقطے کا اضافہ کرنا ہے کہ حدیث ثقلین میں ایسے شواہد موجود ہیں جن کے باعث یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی رہبری پر بھی دلالت کرتی ہے، کہ جن کے باعث یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی رہبری پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اولاً تو اس حدیث کو نقل کرنے والے بعض حضرات کے مطابق اس حدیث میں خلیفتین کی لفظ استعمال ہوئی ہے۔ انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث کی ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریب الوقوع رحلت کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب۔ کیا کہا تھا؟ اوشک یوشک جانتے ہیں کس کے لیے آتا ہے؟ ایسے عمر کے لیے جو پہلے کیا ہو، ان قریب ہونے والا ہو۔ یوشک ان یاتینی، قریب ہے کہ میرے پاس آئے، رسول ربی، میرے رب کا رسول، میرے رب کا پیغامبر، فاجیبو، تو اس کی دعوت پر میں کیا دوں؟ لبیک کہوں، یعنی ان قریب میرے پاس خدا کا فرستادہ آئے گا اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا۔ واضح سی بات ہے کہ جب رہبر اور حاکم اپنی موت کے متعلق گفتگو کرے اور اس درمیان لوگوں سے خاص فرد یا افراد کی پیروی کے لیے کہے تو اس کی مراد معاشرے کی سیاسی قیادت ہی ہوگی۔ یعنی جب اپنے موت کی اطلاع دے رہا ہے اور پھر اگر کسی کو معین کر رہا ہے کہ ان کی بات کو مانو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بعد وہ اپنی رہبری کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے اسے معین کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم کے نقل کے مطابق یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں ارشاد فرمائی، چونکہ بعض روایات میں اس حدیث کے ساتھ من کنت مولا ہوں فعلی المولا کا جملہ بھی نقل ہوا ہے، اور یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا تھا۔ اس طرح غدیر خم میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک بطور خاص حضرت علی کی امامت، دوسرے بطور عام دیگر ائمہ کی امامت۔ بہرحال اگر یہی تسلیم کیا جائے کہ حدیث ثقلین سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی صرف علمی رہبری اور مرجعیت مراد ہے، تب بھی تمام مسائل میں ان کی رائے اور نظریے پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا امامت و قیادت کے مسئلے میں بھی انہیں حضرات کی رائے معیار ہوگی۔ اگر مان لیا کہ دینی معاملات میں ان کا رخ ہے تو کم سے کم ان کی رائے لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی؟ اور وہ حضرات اموی اور عباسی خلافتوں کو ناجائز قرار دیتے اور اپنی حقانیت کی تاکید فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے تھے؟ تو ہم نے کتنی پڑھی مولانا؟ 9۔ کتنے دلیلیں؟ 9 دلیلیں ہم نے نصوص ائمہ کے طور پر لیں، اور اس کے بعد ایک اہم رخ فصل چہارم میں مہدویت در اسلام، اور اہم ترین بحثوں میں سے یہ بحث کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بہت اہم ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں؟ مہدویت کا جو موضوع ہے، اس لیے کہ کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، زاد المعاد کر کے ایک ویب سائٹ ہے، یہ مؤسسۃ زاد، اس کی کل سائٹ پہ میں گیا، سائٹ پہ جا کے ایک کتاب عقیدے کی ڈاؤن لوڈ کی، تو انحرافی عقیدوں میں سے جو انہوں نے شمار کیا ہے، ان میں سے عقیدہ مہدویت کو رکھا ہے کہ جو کیا ہے، گمراہ کرنے والے عقیدے ہیں۔ انشاءاللہ آج تاریخ میں اس پر ہم کوٹ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔